اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت نے آنی ہے، انسان اور چرندوں پرندوں سب کو موت نے آنی ہے، لیکن انسان کو موت آنی ہے، چاہے انسان 100 سال کا ہو جائے، 10 سال کا ہو جائے، 5 سال کا ہو، جتنے سال کا بھی ہو جائے، جس نے ایک مرتبہ پیدا ہونا ہے اس نے مرنا ضرور ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں، جو محبوب کا نبی کا انکار کرتے ہیں، پیغمبر کا انکار کرتے ہیں، صحابہ کا انکار کرتے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو موت کا انکار کرے گا۔ موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ موت برحق ہے، موت نے آنی ہے۔ جب کوئی شخص مر جاتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے، اس کو دفنانے جاتے ہیں اس کے ورثہ صاحب، جب وہ دفنا کر واپس آتے ہیں تو وہ 2 فرشتے آتے ہیں منکر نکیر، وہ اسے سوال کرتے ہیں۔ پہلے سوال یہ کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ مثال کے طور پر اگر بندہ منکر ہے، اس نے انکار کر دیا، ہا ہیتا لا ادری، ہے افسوس میں نہیں جانتا، چاہیے تھا کہ اس نے رب کا انکار کیا، رب اسے جہنم میں ڈال دے، رب نے جہنم میں نہیں ڈالا۔ دوسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہا ہیتا لا ادری، ہے افسوس میں نہیں جانتا، دین کو میں نہیں جانتا۔ تو چاہیے تھا کہ اس نے دین کا انکار کیا، چاہیے تھا کہ اس نے دین کا انکار کیا، رب جہنم میں ڈال دے، رب نے جہنم میں نہیں ڈالا۔ اس نے رب کا انکار کیا، رب نے جہنم میں نہیں ڈالا۔ اس نے دین کا انکار کیا، رب نے جہنم میں نہیں ڈالا۔ تیسرے نمبر پر فرشتے سوال کریں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھائیں گے اور فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس چہرہ انور کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ پھر وہ کہے گا ہا ہیتا لا ادری، کاش، ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب کو نہیں جانتا، یہ میرے محبوب کو نہیں جانتا، میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو نہیں جانتا، پکڑو اس کو جہنم میں داخل کر دو، پکڑو اس کو جہنم میں پھینک دو۔ میرے محبوب کا انکار کرتا ہے، اس نے رب کا انکار کیا، رب نے جہنم میں نہیں ڈالا، رب کے دین کا انکار کیا، رب نے جہنم میں نہیں ڈالا، اس نے محبوب کا انکار کیا، رب نے پکڑوا کر جہنم میں داخل کروا دیا۔ اور مثال کے طور پر اگر بندہ مسلمان ہے، اس نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی ادا کیے، عمرے بھی ادا کیے، زبان کے گناہ سے بھی بچتا رہا، ہاتھوں کے گناہ، سب جسم کے اعضاء کے گناہوں سے بھی بچتا رہا، اس نے داڑھی بھی رکھی، اس نے نماز بھی ادا کی، سب کچھ ادا کیا، اور قبر میں گیا، قبر میں اس سے پہلے سوال ہوگا من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ مسلمان ہے، اس دین اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہے، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو چاہیے تھا کہ اس نے رب کو مانا، رب پر ایمان لے آیا، جنت میں داخل کر دے۔ رب نے اسے جنت نہیں دی، کیونکہ اس نے رب پر ایمان لایا، رب نے اس کو جنت نہیں دی۔ دوسرے نمبر پر سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ چاہیے تھا کہ اس رب پر بھی ایمان لایا اور دین اسلام کو بھی مانتا ہے، دین اسلام کے مطابق زندگی بھی گزاری ہے، لیکن رب نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا، جنت کی طرف سے اس کے لیے کھڑکی نہیں کھولی، رب نے اسے جنت میں داخل نہیں کیا۔ تیسرے نمبر پر سوال ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، وضحیٰ کا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس حضور کے چہرہ انور کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ تو حضور کو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ جو وہ پکارا کرتا تھا، وہ کہے گا ہوا رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العزت کہے گا یہ میرے محبوب کو مانتا ہے، یہ دین اسلام کو بھی مانتا ہے، یہ اللہ رب العزت کو بھی مانتا ہے، اس کو جنت میں داخل کر دو، جنت کی طرف سے اس کی قبر میں ایک کھڑکی نکال دو، اس کی قبر کی طرف سے جنت میں ایک کھڑکی نکال دو۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، آیت ہے سورۃ توبہ 10واں پارہ ہے، والم سپارہ ہے، اور سورۃ توبہ کی 24 آیت نمبر ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، اے محبوب آپ اپنے امتیوں سے فرما دو، قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ابا و اجداد، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری عورتیں، وعشیرتکم واموال اقترفتموها اور تمہارا وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، جو تم نے کما کر رکھا ہے، وتجارت تخشون کسادها اور تمہاری وہ تجارت جسے تم ضائع ہونے کا خوف رکھتے ہو، ومساکن ترضونها اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں زیادہ خوبصورت ہیں، جنہیں تم سجا کر رکھتے ہو، وہ تمہیں زیادہ پسند ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ پسند کرتے ہو، وجہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند کرتے ہو، فتربصوا پس تم انتظار کرو یہاں تک کہ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک اللہ رب العزت کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔
یہ کہنے لیں بھی کل ان کالا آباؤکم تمہارے آباء و اجداد و ابناؤکم تمہارے بیٹے و ازواجکم اور تمہاری بیویاں و اخوانکم تمہارے بھائی و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا اور تمہارے وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے اکٹھا کر کے رکھا ہے بس تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا کوئی عذاب نہ نازل ہو جائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، دیکھیں انداز دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس شخص کا اس وقت تک کامل یقین ایمان نہیں ہو سکتا جو شخص اپنے والدین، عزیز و اقارب، قریبی رشتہ داروں سے، سب سے، والناس اجمعین، سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے گا تو اس شخص کا کامل ایمان نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کا کامل ایمان نہیں ہو سکتا جو شخص اپنے عزیز و اقارب، والدین، اپنی اولاد سے بڑھ کر، والناس اجمعین، تمام لوگوں سے بڑھ کر اگر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے گا تو اس شخص کا کامل ایمان نہیں ہو سکتا، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ سامعین وقار، ہمیں قبر میں جانے کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنی چاہیے، ہمیں روزے بھی رکھنے چاہیے، ہمیں حج اور عمرے کی ادائیگی بھی کرنی چاہیے، ہمیں سنت رسول کے مطابق عمل پیرا ہونا چاہیے، دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، فرما برداری اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ بڑھ کر ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔